الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد نعمت الہی اور بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت ساعتیں، لمحات، اوقات مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے مالک کائنات قرآن مجید سے ہم سب کو والہانہ پیار و محبت نصیب فرما دی، اس کے ذریعے سے دنیا آخرت کی زندگی کامیاب فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر آپ نے سماعت کیا، اور اگلی آیت بھی وہی ہے، جبکہ یہ آیت صرف ہم نے ترجمہ ہی کرنا ہے، پہلے ابھی پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ترجمہ۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ الگ الگ ہوگا، إنه هو التواب الرحیم۔ فتلقا کا معنی تلقا یہی ہے ہمارا سبق نمبر 11 فعل ماضی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے فعل ماضی ہم نے پڑھے ہیں نا، اسلامی سلطنت کے 6 باب، ان میں ہر میں 3 حرف ہیں نا، پھر وہ عطین ملاتے ہیں تو پھر 4 ہو جاتے ہیں۔ وہ عطین کیونکہ وہ تو مضارع کی علامت ہے، یعنی سبق نمبر 12 میں اس 12 کی علامت ہے، تو ان کا کچھ طریقہ ہے عرب کا، وہ کسی حرف میں 1 حرف زیادہ کرتے ہیں، کسی میں 2، کسی میں 3، یہ حرف کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ، اس سے زائد حرفوں کو زیادہ نہیں کرتے، یعنی 3 پہلے ہیں، 1 بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی بن سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہی میں یہ ہے تو انہوں نے تا کا جو ہے نا اضافہ کر دیا، تو لقایا تھا اصل میں، لاقا ملاقات سے ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے شروع میں تا لگا دیا، آخر میں یا تھا، پیچھے زبر تھی، تو یا جو یا ہے اس کے موافق جو حرکت ہے وہ نہیں تھی، یعنی یا کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زیر، ہم نے پڑھا تھا نا، الف کی حرکت زبر ہے، واو کی پیش جو موافق ہے، اور یا کی زیر، تو یہاں کیونکہ یا کی زبر آ گئی تو ان کے آپس میں بڑی دوستی ہے، لہٰذا یہاں بھی زبر آ گئی، کھڑی زبر زبر کی جگہ ہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا، تلقا سیکھ لیا، معنی مطلب ملاقات کی، معنی یہ ہے مفہومی معنی، کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا، من ربی ہی، اپنے رب سے، من مانے رب مانے رب، ہی مانے اپنے رب سے، کلماتن کلمات، فتاب علیہ یعنی اپنے رب سے سیکھے کلمات۔ تو اللہ نے دیکھیں توبہ کا معنی یہاں ہے تابہ، تو اللہ رب العزت کی ذات نے تو توبہ نہیں کرنی، یہاں معنی ہے توبہ قبول فرمائی، یا اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے توجہ رحمت فرمائی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ جب بھی ایک لفظ، ایک ہی لفظ کئی اشخاص کی طرف مڑتا ہے ہماری اردو میں بھی، تو اسی لفظ کا معنی کئی ہم کرتے ہیں ادب کے لیے، تو ذات کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، نسبت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک چلو نسبت سے ایک لفظ وہی کھڑا ہے، لیکن بعض دفعہ لفظ وہی ہوتا ہے معنی بالکل الٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بڑا پنجابی میں مشہور ہے، اس کو کس نے مارا، انہوں کینے ماریا، اسی کہنے کنوں، ساتھ اس کو کیا کہیں، یہ 100 روپیہ لو اور کنوں لے کے آؤ، تو لفظ تو ملتے جلتے ہیں لیکن نسبت کی وجہ سے معنی تبدیل ہوا ہے۔ اسی کنوں کی جب نسبت ہوئی کسی انسان سے تو وہ انسان بن گیا، معنی انسان کریں گے، معنی کنوں تو نہیں کریں گے، اور جب اسی کی نسبت ہوئی ایک فروٹ کے ساتھ تو ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ کنوں۔ تو جب زوات کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں تو نسبت سے معنی بدل جاتا ہے، نسبت سے معنی بدل جاتا ہے، جب بھی کسی معنی کی طرف، کسی ذات کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق کو دیکھ کے معنی کرنا، آگے پیچھے ویکھ کے معنی کرنا، ہے کی کس طرح ہے، اس کا تعلق کیا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے ہمارے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہم اور طرح معنی کریں گے، وہی الفاظ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے تو ہم اور معنی استعمال کریں گے۔
وہی لفظ اگر اللہ کے لیے استعمال ہوئے تو پھر ہم اور معنی کریں گے. مطلب ہم سمیع و بصیر ہیں، حضور بھی سمیع و بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ نے کہا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، اور ہمیں بھی اللہ نے فرمایا تم سمیع و بصیر ہو. انا ہدینا السبیل، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو کیا بنایا؟ سمیع و بصیر بنایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمیع و بصیر فرمایا گیا. تو فرق یہ ہے ہمیں اللہ نے سمیع بصیر بنایا، رسول اللہ کو بھی بنایا، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. تو معنی کا کیا ہوگا؟ ذات سے جب نسبت ہوتی ہے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے ضالن کا معنی ہوتا ہے گم ہونا. کیا ہونا؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی یہ ضال کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں حضور کے لیے بھی ہوا ووجدک ضالا فہدی، اور ضالین ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، لیکن ذاتیں مختلف ہیں. جب ضالین ہوا عیسائیوں کی طرف تو اس وقت ہم نے معنی کیا گمراہ ہیں وہ. جب وہی ضالن نبی علیہ السلام کی طرف ہوا کیونکہ اس کا معنی ہی گم ہونا ہے، تو ہم نے کیا کہ محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی محبت میں گم ہو گئے. ووجدک تو اللہ نے پایا ضالن محبت میں خود رفتہ، محبت میں گم، یعنی معنی گم ہی تھا. کسی کی راہ گم ہوئی، کوئی محبت میں گم ہوا، تو کس قدر معنی کا فرق ہے. یہ ہوتا ہے جب کسی ذات سے کسی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو ہر آدمی کا پھر کھیل نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی ترجمہ کر لے. اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی نسبت کس ذات کی طرف ہے. یہ موضوع کون سا بیان ہو رہا ہے؟ موضوع حضور کی سورہ والدعاء میں حضور کی شان ہے، اور شان میں کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ استغفر اللہ کہ آپ کو گمراہ پایا؟ سوچنے کی بات ہے. نبی تو ایک لمحہ بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی ہوتا ہے. تو وہاں کیا پایا؟ محبت میں گم پایا. پھر کیا کیا؟ ووجدک ضالا فہدی. وہاں ہدایت کا معنی بھی یہ نہیں ہے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہاں ہدایت کا معنی ہے پھر محبت کی اور راہ دکھا دی. بات سمجھ آ رہے؟ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں کیا پایا؟ گم پایا. جب گم پایا تو ہم نے محبت کی اور راہیں دکھا دی. اس میں ہدایت محبت کے معنی، یعنی محبت کی راہ دکھانا ہے. عام ہماری اگر ہدایت ہوگی تو ہمارا راہ گم ہوگا، پھر ہمیں ہدایت ملے گی. تو ہر شخص کے نسبت کے اعتبار سے معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے. تابہ سے ہمیں سمجھ آئی، فتابہ علیہ. تو یہاں یہ نہیں معنی کریں گے کہ اللہ نے توبہ کی، استغفر اللہ. اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان کی، علی مانے کی، ہی مانے ان کی، آدم علیہ السلام کی، یا توجہ رحمت فرمائی ان پر، علی مانے پر، جون سے معنی مرضی آپ کو انہوں نے نیچے لکھا ہے، اس کی توبہ قبول کی. تو یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی. جو توبہ قبول جو فرماتے ہیں تو پھر توجہ رحمت فرمائی، معنی وہی ہے مفہومی. تو یہ ہے جی انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. کلمات کے بارے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا. ایک تو کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے یہ کلمات پڑھے، اللہ نے سکھلائے. اور دوسرا مستدرک الحاکم میں جو حدیث پاک تھی وہ میں نے معجم الاوسط میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے، دلائل النبوہ بہقی شریف میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے. تو وہ حدیث میں نے آپ کو حدیث گوش گزار کر دی تھی. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا قلنا، تو ہم نے کہا اہبتو کہ تم اتر جاؤ، منہا کس سے جی؟ جنت سے، جمیعاً سب کے سب. دیکھیں وہاں سب کے سب مراد کیا ہے کہ یعنی سب کے سب یہ نہیں ہے کہ صرف آدم علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے اور باقی اولاد، کیونکہ اس جو شیطان نے مطلب بھلوایا، وسوسہ ڈالا اور اجتہادی خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام سے ہوئی نا، ظاہری طور پہ اجتہادی خطا. تو اللہ نے فرمایا بھی سارے تھوڑی اولاد بھی ادھر ہی رہے گی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف آپ رہیں گے. تو یہ جمیع کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ جنت سے جمیعاً، جمیع کے جمیع، سارے کے سارے. فَإِمَّا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ویسے سمجھانا مقصود ہے. بڑے سے خطا ہو جائے نا، بڑے سے، تو چھوٹوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اگرچہ اجتہادی خطا ہو. تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تو وہ خطا اور ہماری خطا میں نے عرض کر دیا تھا. میرے خیال میں آپ کو بات بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. ہر بندے کی خطا بھی مختلف ہوتی ہے، خطا بھی
ممکن نہیں ہے میری اور آپ کی خطا ایک ہو، آپ کی اور میری خطا ایک ہو، ممکن ہے آپ کی خطا ہی وہ جو گناہ نہ ہو اور میری خطا وہ جو جرم ہو۔ جی میں وہ ساری اولاد موجود تھی نا روحانی طور پہ۔ ہاں نہیں نہیں، جو گیا تھا وہ نیچے ہی رہتے تھے، جن اوپر نہیں رہتے تھے جنت میں، یہ صرف عبادت کر کر کے اوپر پہنچا تھا، جن نیچے ہی ہوتے تھے، جن ہم سے زیادہ ہیں اب بھی، وہ رہتے بھی پہلے تھے، ہاں پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ ہاں جن نے کیا میری اولاد تانوں بھی اتھے لے جانا، تنگ کرن گے سارے جن بندے ساڑے کنے 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 پیر نے جڑے جنہاں نو کٹھے کرن ٹرے نے، وہ کہتے ہیں جنات کو ہم نے کیا کرنا ہے جی، وہ جمع کرنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کہتے ہاں انسان کے اندر اللہ جانتا ہے، جو رب نے قوت رکھی ہے نا، وہ جنات بیچارے پریشان ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ خلافت دے دی ہے، یہ تھوڑا سا پڑھیں بڑی قوت آ جاتی ہے ان میں، نماز پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں بڑی پاور ہوتی ہے، ایک آیت الکرسی بھی بندہ پڑھتا رہے نا صبح و شام 41 مرتبہ، اللہ اکبر، ہو نمازی جون سے مرضی شریر چیزیں ہوگی وہ ایسے پھونک لگائے گا سارا کچھ جل راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کاتبین نہیں ہے، کافی فرشتے ہیں، اس کان پہ بھی ایک فرشتہ ہے، اس کان پہ بھی ایک فرشتہ ہے جو ہماری کان کے اندر چیزیں نہیں جانے دیتا، ورنہ چیزوں کا کیا کام ہے، جہاں سوراخ ملے وہاں ہم سوتے ہیں تو کیڑیوں کو ادھر جانا چاہیے، کیوں نہیں جاتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر فرشتے بیٹھے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے ساری ڈیوٹی لائی ہے، ادھر نہیں جانا، کسی اور پاسے جاؤ۔ اس جی ہاں جی دیکھیں ہم بڑے اعزاز کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی بھی مخلوق اس طرح کھڑی نہیں سکتی بغیر تکلیف کے، کوئی بھی مخلوق اس جہان میں بغیر تکلیف کے ہماری طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں نہیں ہوتے، تکلیف ہوتی ہے، جتنا مرضی اچھا جانور ہے کھڑا رہے گا ایسے ٹانگیں اٹھائے گا تو تکلیف میں ہوگا، اگرچہ وہ کافی دیر چلتا رہے تکلیف ہوگی اس کو، ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ادھر بھی ہو جائیں تو نہیں ہوتی، ادھر بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو ڈیوٹی بھگت رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا، اگر فرشتوں کا بھی پتہ چل جائے تو فرشتوں کی معرفت نصیب ہو جائے تو بندہ کبھی گناہ نہ کرے، گناہ سے بچ جائے، ارد گرد تو میرے سارے فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں کئی صورتیں دی گئیں، کئی آیات دی گئیں، کئی تسبیحات دی گئی جن کے پڑھنے سے اور ہزارہا فرشتے ہمارے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو شخص اپنے گھر سے نکلے، جیسے آپ دکان سے تشریف لاتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا، ابن ماجہ شریف کی غالباً حدیث ہے، بہرحال ہے سیاستہ کی۔ تو جو شخص یہ دعا کر کے نکلے تو اس کے 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آتا ہے جاتا ہے، تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جو 3 مرتبہ پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے، صبح پڑھے گا تو سارا دن فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، فوت ہو جائے گا تو شہادت کا مرتبہ پائے گا، اگر شام کو پڑھ لے گا تو رات کو بھی یہی حال ہوگا، فرشتے حفاظت بھی کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے سید زادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، نیک آدمی ہیں بہت، تو ان کا کوئی مرید ہے یا دوست ہے، وہ باہر رہتا ہے، تو انہوں نے فون کر کے اس کو پوچھا کہ یار آپ جو ہے باہر رہتے ہو تو اکیلے میں رہتے ہو، تکلیف ہوتی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں میں اکیلے میں رہتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے میں رہتے تو ہیں، کہتے نہیں میں سورہ حشر کی آخری آیت پڑھتا ہوں، 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہاں اکیلا ہوتا ہوں؟ یعنی اللہ نے اس کو معرفت دے دی، کیا دے دی؟ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا پیارا بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، اس کو پتہ چل گیا، وہ فرشتے محسوس کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور یہ چیزیں بندہ جب پاک ہو جاتا ہے تو محسوس ہوتی ہیں، مطلب حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آئیں تو جنت کا باغ ہے، باغ سے کوئی پھل کھا لیا کریں، صحابہ نے پوچھا کون سے پھل ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تسبیحات، اذکار وغیرہ، تو جو لوگ پاکیزگی حاصل کر کر کے کوشش کرتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں نا، پاکیزگی کے بلند درجے پہ نہ بھی ہوں، توجہ رکھیں گے تو ان کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہوگا کہ میرے منہ میں کچھ آ رہا ہے، تو یہ چیزیں حقیقت میں بھی کچھ نہ کچھ نصیب ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے نا، پاکی۔